ادھر حضرت عمر آئے ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا، اور ابھی کے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل بھی آ گئے ہیں۔ عمر آئے ہیں اور کہا کہ جبریل بھی آ گئے ہیں، اور جبریل جو آئے ہیں کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا شان عمر فاروق اعظم کی! کاش کہ ہمیں عمر فاروق اعظم جیسے اسلام کے ذرے نصیب ہو جائیں، ان کے مقام و مرتبے تک پہنچنے کی، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی سیرت پر چلنے کی۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو طاقت دی، انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، جس طرح وہ اسلام پر چلے ہیں، جس طرح انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے محبت کی ہے، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اسلام قبول کیا، جبریل آئے ہیں اور آ کر حضور کو کہا، یا رسول اللہ، جس طرح زمین پر عمر کے اسلام لانے پر یہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں، آسمان پر فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان پر فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم نہایت ہی جلیل القدر، بہت ہی بہادر انسان، اور پھر اسلام کو تقویت ملی کیا کہ عمر نے اسلام قبول کیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ یہ بچے نے مسجد کی تعمیر اخراجات کی بچے 3000 روپے کا تعاون کیا ہے، رب العالمین ان کے اسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے والدین کو رزق حلال نظر کہتے ہیں وسعتیں عطا فرمائے۔ ادھر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا عمر ضرور حق پر ہیں۔ کہا کہ ہماری کتاب سچی نہیں ہے؟ کہا عمر ہماری کتاب سچی ہے۔ کہا کہ آپ سچے نہیں ہیں؟ کہا میں سچا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اللہ حاکم مالک رازق نہیں ہے؟ کہا وہی حاکم، وہی قادر مطلق ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ، اب ایک عرض میری یہ ہے کہ آج کے بعد اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ کہا عمر کفار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑی بڑی جماعت ہے ان کے پاس، ہم کمزور سے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ، عرض ہے ابھی سے میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب سے ہم علی الاعلان عبادت کریں گے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کیونکہ دعا کر چکے تھے اور عمر کی شخصیت کو دیکھ کر ہی دعا کی تھی، رسول کریم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب عمر کے ذریعے سے اسلام کو پاور اور طاقت قوت ملے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے حامی بھری اور کہا کہ چلے جی، اب ہم صحن حرم میں جا کر عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر! کیا خوبصورت، کیا دلکش نظارہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ جو 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی جماعت تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 2 رو بنا دی، 2 صفیں بنا دی۔ ایک صف کی حفاظت امیر حمزہ کر رہے تھے، دوسری صف کی حفاظت عمر فاروق اعظم کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں پہنچے، ادھر کفار سردار، بڑے بڑے کفار تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، مسلمانوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ کہیں پتہ چل جائے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے، کون کس نے اسلام قبول کیا ہے، اس پر ہم ظلم و ستم کریں۔ ادھر دیکھا تو یہاں پر اتنے سارے مسلمان، تو انہوں نے ارادہ کیا، لیکن صف میں دیکھا امیر حمزہ بھی ہے اور دوسری صف میں عمر فاروق بھی ہے، تو سوچ و بچار میں مبتلا ہو گئے۔ اور ابھی یہ سوچ و بچار میں مبتلا تھے کہ جب صحن حرم میں پہنچ کر عبادت کا موقع آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے وہ جو دور دراز سے دیکھ رہے تھے، حیرت کر رہے تھے کہ عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، آپ نے بلایا سب تو آ جاؤ ادھر قریب قریب، سب کو قریب قریب بلایا اور قریب قریب بلا کر کہا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسلام پر اور مسلمانوں پر کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اب اگر کسی نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی تو وہ سوچ لے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہے کسی میں ہمت کہ مسلمانوں پر حملہ کرے، مسلمانوں کو عبادت سے روکے، تو آئے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر! اس بھرے مجمع میں جو کافروں کا بھرا مجمع تھا، تلواریں لیے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، بہت ہی جنگ جیت چکے تھے، ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرتے۔ اس وقت سے پھر علی الاعلان تبلیغ کا سلسلہ، علی الاعلان اسلام کا پرچار ہونا شروع ہو گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد اسلام کو ایسی تقویت، ایسی طاقت اور قوت ملی کہ لوگ پھر جوگ در جوگ، فوج در فوج، لشکر در لشکر، جماعت در جماعت، یعنی 10-10 20-20 پوری کی پوری برادریاں، پورے کے پورے قبیلے اسلام کے دامن میں آنا شروع ہو گئے۔
अल्लाह अकबर। फिर एक वो वक्त भी आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपना आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा फरमा रहे थे, तो अभी 1, 2, 3, 39, 40 थे, और जब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा फरमा रहे थे, उस वक्त 1,24,000 कमोबेश मुसलमान हुजूर के सामने मौजूद थे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम की शख्सियत वो है कि आपकी जिंदगी के, आपकी सीरत के जिस जिस पहलू पर बात की जाए बड़ा तवील वक्त दरकार है, और हर सीरत का पहलू ऐसा है कि जो ईमान, हमारे ईमान को झंझोड़ देता है, हमारे इस्लाम को भी मजीद मजबूत कर देता है। आपकी जिंदगी का और बहुत ज्यादा सुनहरी दौर वो दौर है जिसे दौर खिलाफत कहा जाता है, जिसे आपका खिलाफत का दौर कहा जाता है। जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइल हुए हैं, तो आप देखें छोटों को बड़ों का अदब करना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने अपने बड़े खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का अदब किस अंदाज में किया, ये हर एक की दिल की कैफियत और मोहब्बतों की बात होती है। ये किसी किताब में नहीं होती, किसी को समझाना नहीं पड़ती, बस दिल की मोहब्बत है। जो इसको ले ले वो अदब कर लेता है, जो ना करे उस पर लाजिम और जरूरी भी नहीं होता। हजरत उमर फारूक आज़म जब पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन बनकर मिंबर रसूल पर आए हैं और आपको खुतबा देना है, तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जिस जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठा करते थे उस जगह आप नहीं बैठे, बल्कि उससे नीचे वाले स्टेज पर बैठे, और ये कहा कि मेरी मजाल नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा वो मकाम नहीं है जो अबू बकर का मकाम है, मेरा वो मकाम नहीं है, लिहाजा मैं अबू बकर के नीचे ही बैठूंगी। जहां वो बैठा करते थे उससे नीचे हजरत उमर फारूक आजम बैठा करते। हजरत उमर फारूक आजम ने करीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम को फैलाया। 22 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन को फतह किया। केसर और किसरा आपके दौर में फतह हुआ, ईरान आपके दौर में फतह हुआ, फलस्तीन बैतुल मक़दस जो अरसा दराज से यहूदियों ईसाइयों के कब्जे में था, आप ही के दौरे खिलाफत में आप ही के भेजे हुए लश्कर ने उसको फतह किया। और बस वो भी बड़ी तफसीली बात है, किसी और मौके पर अर्ज की जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम बहुत बड़े जलील कदर, बहुत बड़े बहादुर, और 22 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन के अकेले हाकिम, अकेले अमीरुल मोमिनीन हैं। लेकिन आपकी जाती जिंदगी क्या है? आपकी जाती जिंदगी ये है कि आप जो लिबास पहना करते थे वो लिबास कई जगहों से फटा हुआ होता था, उसमें पहलवन लगे हुए होते। आप जो जूता, जो चप्पल पहना करते थे, वो जूता, वो चप्पल भी कई जगह से फटा होता था, तो उसको सिया हुआ होता था। और आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, लेकिन रियासत के माल से, बैतुल माल से आपने कभी 1 रुपया तक बतौर सैलरी, बतौर वजीफा नहीं लिया। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, और कोई सिक्योरिटी गार्ड का हिसार अपने साथ नहीं रखा, कोई आला से आला सवारियां आपने अपने लिए नहीं रखी। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं। लाखों नहीं, कई कुफार, यहूदी, ईसाई, फिलेबी सब आपके दुश्मन हैं। ईरान फतह किया तो मजूसी भी आपके दुश्मन हो गए। हर वक्त आपकी जान पे खतरा रहता, लेकिन उसके बावजूद आपका मामूल ये होता कि जब आप अमीरुल मोमिनीन हो गए, तो जब सूरज निकला हुआ होता, सूरज की पूरी रोशनी होती, आप घर में नहीं जाया करते थे, आप बाहर रहा करते थे कि कभी भी मेरी रियाया को, मेरी कौम को अगर मेरी जरूरत हो तो वो फौरन मेरे पास आए, मेरे पास आके मेरे घर का दरवाजा बनाने की भी जहमत ना करे। उमर बाहर बैठा है, आके फौरन अपनी मुश्किल बताए, फौरन अपनी परेशानी बताए, उमर उस मुश्किल को, उस परेशानी को दूर करेगा। ये होते हैं इस्लामी रियासत के हाकिम, अमीरुल मोमिनीन। जो इस्लामी रियासत हो और मुसलमानों के हाकिम ऐसे होते हैं कि जो रियाया के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और उनके दरवाजे हमेशा खुले होते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी फर्द आए, अगर उसे परेशानी है तो आकर हाकिम को बताए, उसकी परेशानी हाकिम खुद दूर करेगा। और बड़े हजरत अमीरुल मोमिनीन के किस्से बड़े मशहूर हैं कि जब किसी की हाजत, किसी की मुश्किल पता चली, तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन दौड़े चले गए,
اور خود جا کر اپنے وزراء کو، اپنے گورنروں کو، اپنے ساتھ والے لوگوں کو نہیں کہا کہ جا کے اس کی مشکل دور کرو، جا کے فلاں کام کرو، نہیں، آپ خود چل کے جایا کرتے تھے۔ کسی کی جھوپڑی میں جانا ہے تو بھی آپ جایا کرتے تھے، کسی کے محل میں جانا ہے تو بھی آپ جایا کرتے تھے۔ آپ اپنے کام، اپنے فرض منصبی خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے جیسے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے جو اسلام کی تعلیم تھی اس پر بھرپور عمل کیا، جو قرآن کی تعلیم تھی اس پر من و عن عمل کیا، اور حضور نے جو کچھ فرمایا اس پر من و عن عمل کیا، اور حضور سے والہانہ اس کو محبت کیا کرتے تھے۔ یہی اسلام پر مکمل عمل، قرآن پر مکمل عمل، حضور کی احادیث پہ مکمل عمل، اور حضور سے والہانہ وارفتہ محبت ہی تھی کہ جس نے حضرت امیر المومنین کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ حضور نے فرمایا، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ عمر کو نبی بنا دیتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس بالکل آخری گفتگو ہے۔ آج ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ترقی کے اسباب صرف ہم نے جو سوچ رکھی ہیں وہ صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم بہت زیادہ ترقی کر لیں گے۔ ہمارے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی اگر آ جائے، جدید سسٹم آ جائے، سیٹلائٹ سسٹم اور سب کچھ آ جائے تو ہم ترقی کر سکیں گے۔ حالانکہ 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق اعظم بتا کر گئے ہیں کہ زیادہ پیسوں کا ہونا ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے آلات، بہت ساری مشینیں، جدید قسم کی ٹیکنالوجیز اگر تمہارے پاس ہوں تو تم ترقی کرو گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے لشکر بھیجا ہوا ایران میں، وہاں لشکر اسلام، وہاں پر حضرت ساریہ سپہ سالار ہیں، وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اور کفار دشمن جو ہے ایک پہاڑی کے پیچھے سے، مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے پہاڑی پر سے حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امیر المومنین مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک بلند آواز سے کہتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اللہ ہوا، ادھر کے لوگ تو حیرانگی میں مبتلا ہو گئے کہ عمر کو کیا ہو گیا، یہ خطبے کے دوران ساریہ کو کیوں پکارنے لگے؟ لیکن جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ جب تم لوگ لشکر پہ وہاں پہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے تو جمعے کے دن خطبے کے دوران حضرت امیر المومنین نے اسی طرح یا ساریۃ الجبل کہا، تو آپ جو سپہ سالار حضرت ساریہ تھے اور جو دیگر مسلمان تھے انہوں نے آ کر اس بات کی گواہی دی کہ اگر امیر المومنین ہمیں آواز نہ دیتے تو ہم شکست کھا جاتے، ہم میں سے کوئی ایک نہ بچتا، سارے کے سارے شہید ہو جاتے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ دشمن ہماری پیٹھ پیچھے پہاڑی سے حملہ کر رہا تھا، ہم نے اپنے کانوں میں عمر بن خطاب کی آواز سنی، عمر فاروق اعظم کی آواز سنی، آپ فرما رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کی اور دیکھو، پہاڑ کی اور دیکھو۔ ہم نے جب دیکھا تو دشمن کو پایا اور پھر ہم نے وہاں پر حملہ کیا جس سے ہم مسلمانوں کو فتح اور نصرت ہوئی اور تمام کفار کو ہم نے قید کر لیا، بہتوں کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ عمر فاروق اعظم بغیر کسی سیٹلائٹ کے ذریعے سے، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دور دراز ملک ایران میں مقام نہاون میں اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے سیٹلائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے جدید ٹیکنالوجیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پابندی کے ساتھ مکمل طور پر عمل کر لے تو تو بیٹھا مشرق میں ہوگا، مغرب تیرے سامنے واضح ہوگا۔ تو مشرق سے پکارے گا مغرب تک آواز جائے گی، مغرب سے پکارے گا مشرق تک آواز جائے گی، اور تیری آواز پر کفر لرزنا شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں بھی ہم نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اسلام پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو جب کبھی وہ کفر کے خلاف اٹھتے ہیں تو کفر لرزنا شروع ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اس اسلامی ریاست میں موجود وہ کالی بھیڑیں جو در حقیقت کفر اور یہودیت کے پیروکار ہیں، گھوڑے نے اسلام کا لبادہ، وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو مکمل طور پر اسلام پر عمل کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر جیلوں میں بند کر دیتے ہیں اور کئیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم نصیب فرمائے، اور امیر المومنین کی جو رعایا تھی ہمیں ایسی رعایا بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔